تیسری ہجری کا ایک بہت بڑا واقعہ جو 15 شوال 3 ہجری کو تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ حق و باطل کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اسے کہتے ہیں غزوہ احد۔ غزوہ احد کیوں کہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور احد پہاڑ کے دامن میں یہ پیش آیا۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے ان کے دلوں میں انتقام کی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کفار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور زبانوں پر تھا انتقام انتقام۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ لشکر کفار احد میں پہنچا ہوا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی تھی کہ مدینے میں رہ کر دفاعی ڈیفینسو وار کی ترکیب ہو، لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ پاک سے باہر نکل کر لڑنا چاہے۔ اس پر انہوں نے اصرار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان مبارک میں تشریف لے گئے، اسلحہ زیب تن کیا اور باہر تشریف لائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر صحابہ کو شرمندگی ہوئی، عرض کی کہ حضور کو رائے دینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر اصرار کرنا ہماری غلطی تھی، ہمیں معاف فرما دیجئے، جو آپ چاہیں وہی ہوگا، ہم حاضر ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اتار۔ مشرکین 2-3 دن سے احد میں پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد ایک انصاری کی نماز جنازہ پڑھا کر روانہ ہوئے۔ 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار احد پہنچے۔ پہاڑ کا ایک درہ جو لشکر اسلام کے پیچھے تھا، اس سے اندیشہ تھا کہ کسی وقت دشمن پیچھے سے آ کر حملہ کرے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ وہاں مقرر کیا کہ دشمن اگر یہاں سے حملہ آور ہونا چاہے تو تیروں کے ذریعے اس حملے کا دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کرنا ہے، اور یہ فرمائے کہ کسی حال میں یہاں سے ہٹنا نہیں، شکست ہو فتح ہو جو ہو۔ غیر مسلم 3000 کی تعداد میں تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 700 کی تعداد میں تھے۔ یہ پہاڑی جنگ تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 50 تیر انداز مقرر فرمائے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں نہ کہوں، تو ابتدا میں کیا ہوا، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، غیر مسلم بھاگنے لگے۔ تیر انداز یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی، کفار شکست کھا کر بھاگ گئے، اب واپس نہیں آئیں گے، تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ غیر مسلموں نے خالی جگہ دیکھی تو پلٹ کر انہوں نے حملہ کر دیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور زخمی ہوا، سامنے والا دان جو تھا اس کا کنارہ بھی شہید ہوا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو اب ہر طرف بے چینی پھیل گئے۔ صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کر پا رہے تھے۔ شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس آواز سے صحابہ تشویش میں آ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوئے، سب کو معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر جھوٹی تھی، تو کفار نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ڈھال بن گئے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند انصاریوں کو لے کر بڑھے، جانیں قربان کی، لیکن کسی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں آنے دیا۔ غزوہ احد میں صحابہ نے جان نثاری کی وہ داستانیں لکھی جو آج بھی ہسٹری میں چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔